العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین النبی المؤید المصطفى الامجد سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين اما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی صلوات پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد موالیان حیدر کرار ماتم داران شہیدان کربلا محترم سامعین و ناظرین شیعہ مسلم کونسل آف مونٹریال کی جانب سے حیدر ٹی وی کینیڈا کے ذریعے منعقدہ اس عشرہ مبارک محرم الحرام کی آج چوتھی مجلس اور ہمارا چوتھا مرحلہ فکر ہے۔ آپ حضرات کے درمیان مسلسل دین اسلام اور شریعت انبیاء کے عنوان سے جس گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، آج ہم اپنے چوتھے مرحلہ فکر تک رسائی حاصل کر رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے تمام تر محترم سننے والوں کا اور محترم ناظرین کا کہ جنہوں نے آن لائن ان مجالس کو اپنی سماعتوں کے ذریعے ایک مستحکم اور ایک اس وقت میں کہ جو مصروف ترین لمحات ہیں اس کے باوجود بھی تمام چیزوں سے یہ کہہ کر کہ ہم اس وقت اپنی مقصدیت کے ساتھ عزاداری سید الشہداء میں مصروف ہیں اور ہمارا مقصد ان دنوں صرف اور صرف عزاداری سید الشہداء ہے کہ جس کے لیے ہم اپنی ضرورتوں کو سمیٹ لیتے ہیں اور تمام تر ضروریات زندگی کے اوقات سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے وقت حاصل کر کے عزائے سید الشہداء میں مصروف ہو کر نہ صرف یہ کہ ہم خراج عقیدت و خراج تحسین کربلا والوں کو پیش کرتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی سازی بھی کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو نہج اور جہد دیتے ہیں اور اس صراط مستقیم پر کہ جس پر چلنے کی اور جسے جو ہے وہ سبل السلام کہا گیا، سلامتی کا راستہ کہا گیا، اس پر باقی رہتے ہیں۔ اور اس بقا کے لیے سب سے ضروری شے جو ہے وہ علم ہے، اور میں نے روز اول کہا کہ مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے انسانی زندگی کے لیے اطلب العلم من المہد الی اللحد کہہ کر کے یہ بتایا کہ تمہاری زندگی میں روزانہ حصول علم کا یہ دستور جو قرار دیا گیا ہے اور تمہارے لیے خاکہ جو تیار کیا گیا ہے، یہ تمہاری زندگیاں گزارنے میں معاون و مددگار ہوگا،
ظاہر ہے کہ ہم دنیا میں جب آئے تو ہمارا قرآن نے تعارف اس طرح کرایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، دنیا میں اس طرح آئے کہ تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ ہماری جہالت پر، ہمارے آنے پر اللہ نے یہ واضح کر دیا، مگر یہ بھی واضح رہے کہ قرآن حکیم میں اللہ نے کچھ ہستیوں کا تذکرہ اس انداز سے بھی کیا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ رحمان ہے کہ جس نے خلق الانسان، علم القرآن، پہلے قرآن کا علم دیا، خلق الانسان، اور پھر انسان کو خلق کیا۔ ظاہر ہے کہ تخلیق بشر میں اللہ نے ان دو آیتوں کو جو قرآن مجید میں رکھا ہے، یہ انسانی تفکر کے لیے، انسانی تدبر کے لیے اور حصول منزل کے لیے، زیادہ ایمان کے لیے یہ چیزیں لازم ہے کہ انسان تدبر فی القرآن کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جو قرآن مجید کو فقط تلاوتوں کے لیے اور حصول ثواب کے لیے سمجھتے ہیں، ان کے لیے قرآن بس شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور شفا رہے گا، رحمت رہے گا۔ لیکن قرآن مجید ہدایت ان کے لیے ہے کہ جو صاحبان تقوی ہیں، قرآن مجید موعظہ ان کے لیے ہے کہ جو متقین ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ متقین کی کم از کم صفت یہ ہو کہ وہ صاحبان تقوی ہیں اور مقام تقوی کو پہچانتے ہوں، اور مقام تقوی کی پہچان کے لیے علم لازم ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پوری بشریت کا تعارف کراتے ہوئے اللہ نے یہ کہا کہ تمہیں بطن مادر سے دنیا میں اس طرح بھیجا کہ تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا، تم جاہل تھے۔ لیکن اسی قرآن مجید نے یہ بھی کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ رحمان ہے کہ جس نے علم قرآن دیا اور جو انسان کو خلق کیا، علمہ البیان، اور پھر اسے قوت بیان دے دی۔ اب عالم اسلام کو اور خصوصاً مولائے کائنات کی ولایت پر یقین رکھنے والے اور محبان حیدر کرار کے لیے یہ روحوں تک کی مسرت کے لمحات ہیں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے جدار حرم کے قریب آئے اور ہاتھوں پر اس مولود کعبہ کو لیا جو ابو طالب کا لاڈلا ہے، جو فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہے، جو مصطفیٰ کا بھائی ہے، جو حسنین کا بابا ہے، اسے ہاتھوں پہ لیا اور لے کر تاریخ کہتی ہے کہ مولائے کائنات نے زبان رسالت چوسی ہے، اور زبان رسالت چوس کر جب آنکھ کھول کر چہرے مبارک کو دیکھا ہے تو سوال کیا ہے یا رسول اللہ کیا سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں، کیا سناؤں، یہ سوال کر کے، اور یہ سب نے لکھا، سب نے مانا، سب نے تسلیم کیا بلا تفریق مذہب و ملت۔ اسے شیعت کا مفروضہ معاذ اللہ قرار دے کر کے نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ حقائق کی طرف عالم اسلام کو متوجہ ہونا پڑے گا کہ ادھر لیا اور ادھر علی نے زبان رسالت چوسی، اور چوس کر فوراً قرآن مجید کی تلاوت کی ہے دست مصطفیٰ پر، جو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب تم دنیا میں آتے ہو، ہاتھوں میں تمہیں لیا جاتا ہے، تمہیں یہ بھی تمیز نہیں ہوتی کہ تم یہ علم رکھ سکو کہ میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، میرا رشتہ دار کون ہے، میرا بھائی کون ہے، میری بہن کون ہے۔ کوئی شے، کسی شے کا علم نہیں ہے، نہ رشتوں کا علم ہے، نہ اشیاء کا علم ہے، نہ حیات کا علم ہے، نہ کائنات کا علم ہے۔ ہم ہر طرح سے، کیونکہ قرآن نے جہاں ہمیں خلق کیا ہے وہیں ہماری جہالت پر یہ مہر ثبت کی ہے، اور اسی جہالت سے نکالنے کے لیے ظاہر ہے کہ جہالت بھی ظلمات میں آتی ہے، اندھیروں میں آتی ہے، جہالت بھی گمراہی کا حصہ ہے۔ لہذا اگر اللہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا کہا تو میں نے آپ کی خدمت میں روز اول جسائے وافی ہدایہ کو سورت مبارکہ مائدہ سے پیش کیا تھا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور۔ جو نور آئے ہیں اللہ کی طرف سے اور جو کتاب آئی ہے اللہ کی طرف سے، ان کا کام کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ علم بھی نور ہے اور جہالت ظلمات ہے، لہذا اب ان کا کام یہ ہے جنہیں اللہ نے نور بنا کر کے بھیجا ہے کہ وہ ظلمات سے نکالیں اور نور کی طرف لے آئیں، جہالت سے نکالیں اور علم کی طرف لے آئیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ علم کی روشنی میں آ جاؤ، علم کی روشنی میں آ جاؤ،
موت سے زندگی میں آ جاؤ، علم کیا ہے یہ خود سمجھ لو گے، آؤ بزم علی میں آ جاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے یہ لمحات فکریہ ہے کہ اللہ نے جس نور کا تعارف کرایا ہے ان کی ڈیوٹیز میں یہ بھی شامل کیا ہے کہ وہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئیں، اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لے آئیں۔ تو اس میں ایک مفہوم ظلمات میں جہالت بھی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جن کا کام جہالت سے نکال کر نور کی طرف لانا ہے، علم کی طرف لانا ہے، جب وہ دنیا میں آئیں گے تو انہیں اپنی طرح تصور نہ کر لینا۔ اسی لیے آغوش رسالت میں علی نے آتے ہی زبان رسالت چوس کر قرآن کی تلاوت فرما دی تھی تاکہ صبح قیامت تک جدار کعبہ کے قریب اور ادھر متوجہ ہونے والا ہر انسان دیکھ لے کہ تم وہ ہو جو جاہل پیدا ہوئے ہو، علی وہ ہے جو عالم علم قرآن بن کے پیدا ہوا ہے، جو رسول سے سوال کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ توریت سناؤں کہ زبور سناؤں کہ انجیل سناؤں۔ اب یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھو اب علی کو اپنے جیسا نہ کہنا، اگر علی ہے تو مصطفیٰ کے جیسا۔ مصطفیٰ اور مرتضیٰ ایک جان ہے، انسان تو لاکھ چاہو ہو نہیں سکتا کبھی قرآن تو۔ ایک طرف عشق محمد، ایک طرف بغض علی، اے مسلمان سچ بتا کیا ہے تیرے ایمان دو؟ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ لہذا عالم اسلام یہ غور کرے کہ اللہ نے جنہیں علم دے کر کے بھیجا ہے انہی کو یہ اختیار دیا ہے اور انہیں انوار کہا ہے، انہیں نور کہا ہے۔ جب اس نور کو تقسیم کیا تو 14 انوار میں اللہ نے انہیں بانٹ دیا، اور ظاہر ہے کہ خود رسول اللہ نے فرمایا جو تمام علماء اہل سنت کی احادیث کی کتب میں بھری پڑی ہے، اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ نے بھی اپنی بعثت پر جب علم کا پرچار کرنا شروع کیا ہے تو اللہ نے کیا کہا سورۃ مبارکہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو اب رسول اللہ کی ڈیوٹیز میں، بعثت کی ڈیوٹیز میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ یہی تو رکھا اللہ نے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یعنی ایک تلاوت قرآن ہے، آیات کی تلاوت ہے، اور ایک تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس میں اپنی گفتگو سے مسلسل ہو رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میں نے جہاں پر انسانی تخلیق میں اور حیات انسانی کا تذکرہ کیا ہے وہاں یہ بھی کہا خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ ایک روح ہے، ایک جسم ہے، اور نفوس ہے، نفس ہے، اور اس کے بعد تیسری منزل پر بلندی پر جس کا تعارف کرایا اس کا نام روح ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ نے ایک شے ہے جس کا نام نفس رکھا، اور حضور ختمی مرتبت کی بعثت کی ڈیوٹیز میں یہ فرمایا کہ میرا نبی یتلو علیہم آیاتہ، جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور تزکیہ نفس کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ کسی زمانے میں حضرت علامہ طالب جوہری اعلی اللہ مقامہ نے کہا تھا کہ تزکیہ نفس کا ترجمہ تمام عالم اسلام اور تمام افراد یہ کہہ کے لکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی نبی کا کام ہے تزکیہ نفس کرنا۔ اب یہ تزکیہ کی جو انہوں نے تشریح فرمائی میں بھی بچپن سے سنتا رہا، اب تک پڑھ رہا ہوں، اب تک جتنے عیسائیت کے ترجمے مل رہے ہیں ہر ترجمے میں یہی پڑھ رہا ہوں کہ ان کا کام نفسوں کا تزکیہ کرنا ہے۔ لیکن مولا درجات کو بلند کرے، نشتر پارک سے اپنی پوری حیات علوم کا سرچشمہ بن کر مقصد محمد و آل محمد کو پہنچانے والے مقاصد کربلا کے ترجمان علامہ طالب جوہری نے کہا تھا کہ دراصل جس کا نام ہے تزکیہ نفس، اسے آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ مصطفیٰ آیات کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ضمیروں کو بیدار کر رہے تھے۔ یعنی کیوں ضمیر کہا؟ کیونکہ جب میں نے قرآن مجید سے نفوس یعنی نفس سے بشر کے درجات پڑھے تو اس میں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ،
نفس زکیہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، یا پھر ترتیب پیش کر دوں کیونکہ تھوڑا سا بدل گئی. اس میں پہلا نفس نفس امارہ ہے، دوسرا نفس نفس لوامہ ہے، تیسرا نفس نفس ملہمہ ہے، چوتھا نفس نفس زکیہ ہے، پانچواں نفس نفس مطمئنہ ہے، اور چھٹا نفس نفس راضیہ ہے، اور ساتواں نفس نفس مرضیہ ہے. یہ بھی آپ کی خدمت میں کہتا چلوں کہ اللہ نے جب مدارج تخلیق بدن انسانی کو بیان کیا تو اس کی بھی 7 منزلیں ارشاد فرمائی. اللہ نے پہلے کہا مٹی سے بنایا، پھر اسے نطفہ قرار دیا، نطفے کو مضغہ بنایا، مضغہ کو لحم بنایا، لحم علقہ بنایا، علقہ کو مضغہ بنایا، مضغہ کو لحم بنایا، لحم کے بعد عظام، اور اس کے بعد فَكْسَوْنَ الْعِظَامَ خلقن آخر، اور 7ویں منزل پر کہا کہ اسے ہم نے آخری شکل دے دی. تو اس کے مدارج بھی 7 ہیں، اور مولا کائنات نے روح کے مدارج بھی جب بیان کیے تو اس کے بھی 7 مدارج بیان کیے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو روح انسان تک چلی ہے اس کے بھی 7 مدارج ہیں. آج وقت نہیں ہے، مجھے آگے بڑھ جانا ہے اور اپنے موضوع سے مسلسل رہتے ہوئے تاکہ یہ گفتگو ہو جائے. یعنی مولا نے روح کے بھی 7 مدارج ارشاد فرمائے ہیں، اور اسی طرح سے جسم بشر کا تعارف کراتے ہوئے اس کے 7 درجات اللہ نے بیان کیے ہیں، اور نفس کی 7 منزلیں قرآن حکیم نے بیان کی ہے. نفس کے 7 نام لیے ہیں. اس میں دوسری منزل پر جس کا نام نفس لوامہ ہے، یعنی وہ نفس جو انسان کو ملامت کرتا ہے گناہوں پر، خطاؤں پر، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے جب اس کی تشریح چاہی تو سہیل آفندی نے سرزمین حیدرآباد ہند سے یہ آواز دی کہ دراصل جسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے وہی ضمیر بھی کہا جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ملامت کرنے والے نفس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے، اور نفس لوامہ کا نک نیم، اس کی عرفیت ضمیر ہے. تو ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کا کام تھا تزکیہ نفس کرنا، یعنی ضمیروں کو جگانا، اور جب ضمیر جاگ جاتا ہے تو اس پر مصطفیٰ جان رحمت کی حکومت ہو جاتی ہے، اور جب مصطفیٰ جان رحمت کی نفس پر حکومت ہو جاتی ہے تو اب قرآن آواز دے رہا ہے کہ میرا نبی وہ ہے کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کے نفسوں پر اولا ہے، اولا بالتصرف ہے، یعنی جتنا خود مومن اپنے نفس پر حق رکھتا ہے مومن ہونے کی بنیاد پر میرا نبی اس سے زیادہ حق رکھتا ہے. اب وہی نبی غدیر خم کے میدان میں آواز دے رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو اب مولا کی تشریح کرنے والوں کبھی مولا کی بھلبلیوں میں بھٹکا کر ترجموں کی علی سے ہٹانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ فارسی کے شاعر نے بڑے پیارے انداز میں لفظ مولا کی تشریح کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ ابس درمانی من کنت مولا می روی ہر سو، ابس درمانی من کنت مولا می روی ہر سو. علی مولا بہی مانا کہ پیغمبر بود مولا، یعنی بیکار تم مولا کے معنی کی تلاش میں ادھر ادھر در بدر ہر طرف بھٹک رہے ہو. علی کو اگر مولا کے معنوں میں دیکھنا ہے تو ان معنوں میں سمجھو کہ علی مولا بہی مانا کہ پیغمبر بود مولا، علی ان معنوں میں مولا ہے کہ پیغمبر مولا تھے. تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کے سورت جمعہ نے جو ہے اس سورہ مبارکہ نے واضح کر دیا کہ میرے نبی کی بعثت جو ہے، بعثت کی ڈیوٹیز میں 2 چیزیں ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. کتاب و حکمت کی تعلیم کس کے ذریعے؟ ایک ہے تزکیہ نفس اور ایک ہے تلاوت قرآن، ایک ہے تلاوت قرآن اور ایک ہے تزکیہ نفس. تو اس کے ذریعے بہرحال میری باتیں اور آگے چلی جائیں گی. تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کی ڈیوٹی ہے، تو نبی بھی اپنی زندگی یا بعثت کا آغاز علم سے کر رہے ہیں. لیکن مسلمانوں کے وہ مفسرین کہ جن کے اذہان عیسائی یہودی لغات سے آلودہ ہو گئے تھے، انہوں نے لفظ امی کے معنی میں وہ معنی لے لیا جو یہودیت کی تہذیب میں لفظ امی کے معنی تھے. یعنی پیغمبر ختمی مرتبت کے اجداد کی سرزمین کہ جسے ام القریٰ کہا جاتا ہے،
اس سرزمین کے رہنے والوں کو قرآن نے جب متعارف کرایا تو کہا هو الذی بعث فی الامیین، یعنی ام القریٰ کے رہنے والوں میں ایک کو رسول مبعوث کیا۔ تو اس سے بات پتا چلی کہ قرآن ام القریٰ کے بیچ کے امیین کے بیچ اللہ اپنے رسول کو مبعوث کر رہا ہے، مگر مسلمان نما کلمہ پڑھنے والوں نے جب تفسیریں کی تو لکھ دیا کہ معاذ اللہ پیغمبر 40 برس تک علم نہیں رکھتے تھے، یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ وہ جاہل تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جب مسلمان یہودیت کی لغات اور یہودیت کی تہذیب سے لفظ امی کے معنی لے گا تو مسلمان گمراہ ہو جائے گا، مسلمان بھٹک جائے گا۔ لیکن جب قرآن کی تہذیب سے معنی لے گا تو اب رسول بھی یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیا تمہیں پتا نہیں کہ میں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے جدار حرم کے قریب کیوں آیا؟ اس لیے آیا تاکہ دنیا کی یہ سمجھ میں آ جائے کہ دیکھو انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کر لو کہ جب میں جدار حرم کے قریب آیا تو جس کی زبان چوس کر علی تلاوت قرآن کر رہا ہے وہ مصطفیٰ کیسا ہوگا، اس مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کیسی ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ جو علی ہیں وہ مصطفیٰ ہیں، جو مصطفیٰ ہیں وہ علی ہیں۔ منصب میں فقط فرق ہے مگر صفات اور ڈیوٹیز ایک ہے۔ منصب میں مصطفیٰ رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور منصب میں علی سید الاوصیاء ہیں، مگر نصف نور ہے، نصف نور کے۔ اب ظاہر ہے کہ کیلگری کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہمارے بہت سارے ہمارے محترم کرم فرما کہ جہاں پر حضرت جوش ملیح آبادی کی اکیڈمی بھی قائم ہے، اور کسی زمانے میں جب میں وہاں پہنچا تو ہمارے محترم اقبال کاظمی صاحب نے جوش اکیڈمی کے تمام تر مجھے ایکٹیویٹیز کو اور خدمات کو جب بتایا، میں بڑا متاثر ہوا کہ اس سرزمین پر جوش جیسی آہنگ رکھنے والے اور جوش جیسی فرہنگ رکھنے والے اور جوش جیسے صاحب انشاء، جب ان کی یہ دلچسپیوں کو دیکھا تو ظاہر ہے کہ مجھے بے پناہ، اور اب یہیں پر مجھے جوش ملیح آبادی یاد آئے کہ یہ نصف نور ہے، آدھا مصطفیٰ ہے آدھا مرتضیٰ ہے، نصف نور۔ یہ نصف کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جدار حرم کے قریب نبی ہاتھ پھیلائے ہوئے جیسے ہی بڑھے ہیں، حضرت جوش ملیح آبادی نے کہا کہ جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ یہ منزل ہے کہ کردگار اپنے کو غرور سے مشیت دیکھ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں عالم ہیں، یہ دونوں وہ عالم ہیں کہ جو وہاں سے علم قرآن لے کر کے آئے ہیں، لہذا ایک کی ڈیوٹی ہے یتلو علیہم آیاتہ، اور ایک اپنی ولادت کے وقت جدار حرم کے قریب۔ تو ارباب کرم 3 چیزیں ہیں انسانی نفس میں، 7 چیزیں ہیں، اور 3 چیزیں ہیں انسانی وجود کے آراستہ ہونے میں۔ پہلی ہے جسم، دوسرا ہے نفس، اور تیسری ہے روح۔ اور ظاہر ہے کہ سب کے ساتھ ساتھ مدارج بیان کیے گئے۔ اب روح اور جسم اسے سب بیان کرتے ہیں، پورا عالم اسلام بیان کرتا ہے کہ انسان روح بھی ہے، انسان جسم بھی ہے، لیکن جب قرآن بیان کرتا ہے تو کہتا ہے خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ یہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں اس لیے ہیں کہ درمیان میں نفس دونوں کے توازن کو برقرار رکھتا ہے، اور اسی توازن کے برقرار رکھنے کو اللہ نے انسانی تخلیق پر فخر کرتے ہوئے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، حالانکہ مفسرین نے بہترین کیمیاوی اجزاء پہ پیدا کیا۔ یہ بھی لکھا ہے کیمسٹری ایک الگ اپنی جگہ ہے، کیمسٹری میں ظاہر ہے کہ علم الابدان آتا ہے، یہ ہماری جسم کا علم آتا ہے، لیکن قرآن مجید نے جب تعارف کرایا تو آواز دی کہ دیکھو یہ تعارف تمہارے پیش نظر رہے کہ ہم نے 3 چیزوں سے انسان کو خلق کیا ہے، اور درمیان میں جو چیز رکھی ہے وہی حقیقت بشر ہے، اور اسی کو موت آتی ہے۔ جب یہ درمیان سے نفس نکل جاتا ہے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، نفس جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت کہہ کے قرآن اس چیز پر
मोहर लगा रहा है कि याद रखना कि रूहों को मौत नहीं आती, रूह पलटती है। कुल्ल शैइन यरजिउ इलल अस्ल, हर शय अपने असल की तरफ पलटती है। तो रूह अपने असल की तरफ पहुंची। बदन का असल मिट्टी था जिसे कुरान ने बयान किया, वो अपने असल की तरफ पहुंची। और जब बरज़ख तक का जो सफर है मुसलसल, उसका नाम नफ्स है। और यही वजह है कि कयामत को नफ्सा नफ्सी का मकाम कहा गया है कि मैदान कयामत के जहां हमें खड़ा किया जाएगा वो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। हर शख्स, हर वजूद अपने नफ्स के बारे में सोचेगा और इतना सोचेगा कि ज़ौजा शौहर से फरार अख्तियार करेगी और शौहर ज़ौजा से फरार अख्तियार करेगा, बेटा माँ से फरार अख्तियार करेगा, माँ बेटे से फरार। यौमा यफिर्रुल मर्'उ, ये कुरान मजीद बार बार यौमा 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 की तकरार कर रहा है, ये बताने के लिए कि कयामत को देखो कि जब भी अल्लाह ने कुरान मजीद में कयामत का तारुफ कराया है तो यौमा कह करके कराया है, और जब गदीर का तारुफ कराया है तो अल यौमा कह के कराया है, ताकि दुनिया की समझ में आ जाए कि अल यौम से यौम का ताल्लुक क्या है। यही वजह है कि शायर ने कहा कि ऊंचा तो फकत हाथ अली ही का मिलेगा, ऊंचा तो फकत हाथ अली ही का मिलेगा, मैदान विलायत हो कि मैदान कयामत। तो बस हुजूर आज फिर वो वक्त नहीं रहा, और ये मुख्तसर से लम्हात में ये वसी तरीन गुफ्तगू और वसी तरीन मौजू, मगर हत्तल मकदूर अपने सुनने वालों तक अपने तालिब इल्माना सलाहियतों के बावजूद भी इस बात की हत्तल मकदूर कोशिश की जाएगी कि अपने उलमा से जो उलूम मिले हैं, जाहिर है कि मैं अक्सर कहता हूं कि खुतबा और जाकिरीन ये अपने उलमा के पाबंद होते हैं, और उन उलमा को मैं सलाम करता हूं कि जिन्होंने शब और रोज की मोहब्बत मेहनत शाक़ा और शब और रोज की मेहनतों के साथ कहीं हदीसें जमा की, कहीं तफसीरें लिखी, कहीं उलूम तारीख हमारे हवाले किए, कहीं उलूम फ़िक़्ह हमारे हवाले किए, ये सब कुछ किया। लेकिन जब खिताबत आकर के बोलती है तो उलूम उलमा के जरिए आते हैं, मगर इसे काबिल समाअत वो शीरीनी करती है कि जो फन खिताबत से आरास्ता होती है। हमारा सलाम हो उन उलमा को जो उलमाए हक बन करके विलायत आले मोहम्मद की असास पर कायनात तक उलूम की तरसील करते हैं, उलूम पहुंचाते हैं। लिहाजा अरबाब करम उन्हीं उलूम के हिस्से से मैंने इस बार इस बात की भी कोशिश की कि जहां हर तरफ पूरे सोशल मीडिया पर उलमाए कराम ज़ाकिरीन एज़ाम ने मुख्तलिफ कोशिशें करते हुए हर मौज़ूआत पर नजर है कि जहां ये समझ में आ रहा है कि इस बार करबला को इनकलाब के हवाले से पहचानवाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा पूरी कायनात तक जो उलमा ने इस बार मौज़ूआत रखे हैं वो इनकलाब के जरिए रखे हैं, मगर मैं हर साहिब इनकलाब को ये भी बताता चलूं कि आज के इस दौर में जब इनकलाब की बात आती है तो इनकलाब के हवाले अपने आप को इतना कर देते हैं कि मरकज़े इनकलाब भूल जाते हैं। याद रखिएगा कि हजरत इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह ने कहा था कि अगर मुहर्रम ना होता, अगर अज़ादारी ना होती, अगर आशूरा ना होता तो ये इनकलाब ना होता। तो याद रखना कि अज़ादारी में इनकलाब ढूंढना, इनकलाब में अज़ादारी न तलाश करना। जैसा कि आज लोग इस कोशिशों में लगे हुए हैं, हमारे इनकलाब से आजादारी लो, हमारे इनकलाब से आजादारी लो। दरअसल इन्होंने न इनकलाब हुसैन को समझा है, न इनकलाब आशूरा को समझा है। इनकलाब आशूरा इस्लाम का इनकलाब है और उसकी तजदीद ईरान का इनकलाब बन गया कि जो अज़ाए सैयदुल शुहदा के जरिए आया। या दूसरे लफ्जों में यूं कहूं कि दो ही इनकलाब कायनात को दिखाई दे रहे हैं। एक इनकलाब हुसैन का है जो करबला में बर्पा हुआ, और एक इनकलाब हुसैनियत का है कि जो ईरान में बर्पा हुआ। ये पेशे नजर रहे। हुसैन का इनकलाब करबला में, हुसैनियत का इनकलाब बस्ती बस्ती का इनकलाब है, सहरा सहरा का इनकलाब है, शहर शहर का इनकलाब है, और वजूद बशर का इनकलाब है। यही वजह है कि जैसे ही मुहर्रम आता है, शहरों का इनकलाब हो ना हो, जो है वो कहीं का इनकलाब हो ना हो, मगर वजूद में इनकलाब जरूर आता है। और यही हुसैन और हुसैनियत की खुसूसियत है कि ये इनकलाब जब आगे बढ़ता है तो इंसानी वजूद में इस तरह हलचल मचा देता है कि फौजे यजीद में रहने वाला हुर फौजे हुसैन की तरफ आ जाता है। इसे इनकलाब कहते हैं।
तारीफ क्यों ना हुर्रे दिलावर की दोस्तों, घुट घुट के जी रहा था जो आहों की धूप में। अच्छा हुआ जो कतरा समंदर से जा मिला, वरना वो सूख जाता गुनाहों की धूप में। तो जाहिर है कि हमारे लिए लम्हाते फिक्रिया हैं, ये पूरा वजूद हमें अता हुआ है, मगर इस वजूद के इनकलाब का नाम करबला है। और आज उसी इनकलाब को लेकर के पूरी कायनात फिर सन 1442 हिजरी के अशरे मुहर्रम के जरिए आजादारी सैयदुश्शहदा और हुसैनियत का इनकलाब कायनात के सामने पेश कर रही है, इसलिए कि कायनात में फिर से यजीदियत सर उठा रही है। और यजीदियत के सर उठाने में किसी भी शख्स और शख्सियत का हाथ हो, मगर हुसैनियत उसके लिए काफी है। आज बेचैन दुनिया, मुस्तरिब दुनिया जब अदियान की तरफ देखती है तो उन अदियान में फकत इस्लाम मिलता है, और इस्लाम में करबला मिलती है कि जो हर दौर में वजूद इंसान की बका की जमानत मिलती है। आज तीसरी मुहर्रमुल हराम है, और तीसरी मुहर्रमुल हराम में आपकी खिदमत में यह अर्ज करता चलूं कि आज ही हुर के मसाइब हमारे उलमा और जाकिरीन अक्सर पढ़ा करते थे। मैं भी लेकर के हाजिर हो जाऊं, क्योंकि शहादत तो एक ही दिन की है, मगर हमारे अज़ा खानों में अलग अलग तबरुकात और ताबूत के बरामद करने की बुनियाद पर अलग अलग दिनों में वक्त मुअय्यन कर लिया कि ताकि आज हुर पे आंसू बहा लिया जाए, आज हबीब को रो लिया जाए, आज हम बढ़ करके औलो मोहम्मद को रो लें, किसी दिन कासिम को रो लें, किसी दिन कड़ियल जवान अली अकबर को रो लें, किसी दिन बराबर के भाई अब्बास को रो लें। अज़ादारों, हमें रोने के लिए इन 10 दिनों में अलग अलग दिन चाहिए होता है कि आज अगर हम जनाब कासिम का मातम कर रहे हैं, आज अगर अब्बास का मातम कर रहे हैं, तो हम आगे उससे नहीं बढ़ पाते। सलाम हो हुसैन आपको कि एक ही दिन में 72 का मातम भी किया, 72 के लाशें भी उठाए। सलाम हो ज़ैनब को कि जो दर खैमा पा शहीदों के लाशें ले लेकर बीवियों को दिलासे देती रही। अरबाब अदा, आज उलमा और ज़ाकिरीन ने हुर के मसाइब पढ़े हैं। मैं भी 2 जुमले और आपको इस मजलिस से दूसरी मजलिस से मुसलसल कर दूं। जाहिर है कि ये हमारी मजलिस से खत्म नहीं होती है, ये मुसलसल हो जाती है। अरबाब अदा, आप सब ने सुना कि हुर खिदमत हुसैन में आ गया, नादिम होकर, निदामत लेकर, और फौरन ये जब सदा सुनता है अलतश अलतश, तो कहता है आका मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, ये छोटे छोटे बच्चों की सदा मैं नहीं सुन सकता, घेर कर लाने का जिम्मेदार मैं हूँ। और आका, रास्ते का जो पानी था वो आपने मेरे लश्कर को और लश्कर के जानवरों तक को पिला दिया। आका, मुझे मैदान जाने की इजाजत दे दीजिए। तारीख कहती है कि हुर ने जब ये इजाजत मांगी तो बार बार इमाम हुसैन ने अपने घराने की तहजीब को दोहराते हुए कहा, हुर तू मेरा मेहमान है, मैं तुझे कैसे रवाना कर दूं। अरबाब अदा, इतने में हुर का जवान बेटा जब आता हुआ दिखाई दिया तो जनाबे हुर ने कहा, आका अगर गुलाम को इजाजत नहीं है तो इब्ने गुलाम को इजाजत दे दीजिए। हुर ने बड़ी मिन्नत और समाजत करके अपने बेटे को इजाजत दिलवा दी। हुर का बेटा मैदान में आया, मैदान में आके हुर के बेटे ने रजस खानी की, और उसके बाद हुर का बेटा फौज की बदलियों में खो गया। यानी हुर के बेटे पर फौज यजीद ने जब गलबा हासिल किया तो हुर के बेटे ने घोड़े से गिर के आवाज दी, या बताओ अदरिकनी, ए बाबा हुर हमारी मदद को आइए। अरे अज़ादारों, 70 बरस का हुर अपने जवान बेटे की मैयत को करबला के मक्तल में तलाश करता हुआ, मेरे लाल कहाँ हो, मेरे लाल कहाँ हो। अरबाब अदा, इसी में किसी नशेब से हुर के कानों में यह आवाज आई, ए हुर तेरा बेटा मेरे पास है। अज़ादारों, जब हुर करीब गया तो मंजर देख रहा है कि इमाम हुसैन है और हुर के बेटे का सर अपने सानू पे रखे हुए हैं। हुर अपने कदमों को तोड़ के अपने घुटनों के बल बैठकर हाथों को जोड़ के कहता है, यबना रसूलल्लाह, गुलाम ज़ादे की मैयत पर आने की ज़हमत आपने क्यों फरमाई
فرمائی عزادارو عجیب جملہ تھا صبح عاشور میں حسین نے جو کہا تھا اے حر اگر میں نہ آتا تو کیا جوان بیٹے کا لاشا اٹھانے تجھے بھیج دیتا میں کہوں گا مولا ارے صبح میں تو یہ کہا تھا کہ جوان کا لاشا تو کیسے اٹھائے گا ارے کیا عالم ہوا ہوگا جب کڑی الجوان علی اکبر نے کہا ہوگا یا بتاؤ علیکہ من السلام اے بابا ہمارا سلام قبول اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون۔ پالنے والے ہماری اس عبادت عظمیٰ کو قبول فرما، تمام سننے والے، تمام ناظرین اور تمام عزاداران سید الشہداء کو خصوصی امان عنایت فرما۔ مولا بیماروں کو شفاء کاملہ، بے روزگاروں کو بہترین رزق اور مسافروں کو سکون منزل مولا، اور جتنے بھی جہاں جہاں بھی آج لوگ عزاداری سید الشہداء میں مصروف ہیں مولا سب سے عزاداری کو قبول فرما اور ہمیں حسین کے عزاداروں میں باقی رکھ، ہمیں انقلاب کربلا سے وابستہ رکھ۔ اے مولا یہ جو بھی عشرہ مجالس کو جو ہے منعقد کر رہے ہیں مسلسل مولا خصوصاً یہ عشرہ مبارکہ کہ جو جسے آپ سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، اس کونسل کو شیعہ مسلم کونسل آف مونٹریال، ان کے اراکین اور حیدر ٹی وی کے جو اسے مسلسل براہ راست ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما اور اسے ہم سب سے قبول فرما۔ اپنی آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔